معصوموں سے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سبقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس کا احاطہ کرنا، جس کا شمار کرنا، جس کا بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اتنی بڑی ذات پروردگار عالم نے بنائی، ساری عمر اگر کوئی سناخواں بن کر کے رہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بالآخر سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے اخیر میں آ کر کے ایک لفظ کہہ کر اپنی جان چھڑائی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سارا قرآن کریم آپ کی سیرت ہے، 1,29,000 صحابہ کرام ساری آپ کی سیرت ہے، یہ سارے کتب، یہ سارے ابدال، یہ سارے اولیاء کرام حضور کی سیرت پاکیزہ ہے۔ یہ جو تم آج نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، آپس میں سلام کرتے ہو، یہ کالی کملی والے کی سیرت طیبہ ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم، ہر کلمہ، ہر جملہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، آپ کی سیرت طیبہ بھی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ حق ادا کر سکے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکوٰۃ کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائے؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔
یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی؟ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے؟ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے؟ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے؟ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو پھر ایک مرتبہ مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بیان بہت ہی خوبصورت ہے اور اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ تو دوستو ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو دوستو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔
بے شک بے شک ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے دو جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی، 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے۔ سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا ابو سفیان بولے گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولے گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو۔ تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے کہ
یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بولو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا، بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلان گردانوں، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی۔ دونوں نوجوان مسکرائے، اللہ غنی گلے میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا۔ آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو۔ کس نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو۔ کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس۔ عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے۔ کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی، اور مائی نے آ کر
کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے. عجب لشکر بنا ہوا ہے. آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے. یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا. اللہ اکبر. بے شک اللہ پاک غیرت والے ہیں. اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا. اور آج تم مٹی کے قبر کے جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو. فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا. مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ. ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی. جب آباد آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو. بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی. مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا. کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی. رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ میں کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں. میں کروں گا تیری شادی. عرض کی اچھا جی، مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی ڈھیلا میرے پاس نہیں، سادہ سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. ہاں؟ تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی. صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے. یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور نے نہ گلاں دا کی پتا ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں میں یہ کام کیدا ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں.
वो चला गया, राजी होकर जाकर लगा जी काम बन गया। फरमाया अच्छा कुछ तैयारी भी करना थोड़ी बहुत ही। उन्होंने कहा जी आपने तो पहले आपसे अर्ज कर दिया था, अपने पल्ले ही कुछ नहीं, तैयारी काहे की करें। अल्लाहु अकबर। हाय आज किसी रिश्तेदार को रिश्तेदार कहेगा, किसी को कोई अजीज अकरबा में से कहेगा, दोस्त में कहे, दोस्तों में से कहेगा भाई फिक्र ना करना, जितनी लोड़ होवे बेशक ले लवी। मगर ये वो नौजवान है, फरमाया जा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चला जा, उस्मान गनी के पास चला जा, जाकर 300 दिरहम कर्ज ले आ और तेरा कर्ज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा करूंगा, तेरा जामिन मैं। वो कितने मुकद्दरों वाले लोग होंगे जिनके जामिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। ले आया पैसे, बर्तन खरीदे, कपड़ा खरीदा, झोपड़ी का इंतजाम किया, मदीने के बाजारों में खुशी खुशी फिरता है। लो भाई मेरी भी शादी का वक्त आ ही गया, मेरी भी कोई घरवाली बनेगी, मैं भी किसी का खामिद बनूंगा, अल्लाह औलाद देगा, वो अब्बा कह के बुलाएंगे, मैं बेटा कह के बोलूंगा, मैं कंधे पे उठाऊंगा, मैं प्यार किया करूंगा। दिल की दुनिया बसाए फिरता है, दौड़ा दौड़ा फिरता है। यकदम आवाज आई इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, मैदान जिहाद में कुफर ने इस्लाम को ललकारा है। अब उस सहाबी को चाहिए था ना कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता और जाके कहता क्यों साइया किवें हुक्म है, ए काम भी तुहाडा ही कराया होया, तुसी कराया। आंखों में शादी वाला प्रोग्राम बनावा, आखा मैं उधर चला जावा, गया ही नहीं। कभी आशिक भी अपने माशूकों से पूछा करते हैं कि हुण किवें करा मैं। आशिक भी कभी पूछा करते हैं। मदीने के दुकानदारों के पास गया, मिन्नत करके कहने लगा बर्तन वापस कर लो, कपड़ा वापस ले लो, झोपड़ी का इंतजाम जितना खरीदा था मिन्नतें करता फिरता वापस ले लो। और क्या बात हुई, तेरी तो शादी का प्रोग्राम था। कहने लगा मेरे रब ने मुझे बुलाया है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। मेरे रब ने मुझे बुलाया, मेरे परवरदिगार ने मुझे बुला लिया। कुफर चढ़ के आए, कुफर इस्लाम को मिटाने आए, मैं शादियों में लगा रहूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया ही नहीं। और मैंने बताया ना, आशिक नहीं पूछा करते महबूब अब क्या करें। झूठे हैं हम लोग, आशिक नहीं है, झूठे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आशिक यूं किया करते हैं कभी। बर्तन वापस कर दिए, कपड़ा वापस कर दिया, पैसे बनाए, घोड़ा खरीदा, तलवार ली, मुसलमान मुजाहिदीन के साथ साथ चला गया। ये लिखा वाकयात में, सलाम करने भी ना आया, हुजूर को पूछने भी ना आया। उलमा ने लिखा है किसी ने पूछा और तेरी शादी का प्रोग्राम था किधर चला है, कहने लगा मैं ऐसी शादी नहीं किया करता कि रब बुलाता रहे मैं सेरा बांधे खड़ा रहूं, मैं ऐसी शादी नहीं किया करता। आ गया हूं मैदान जिहाद में, आगे बढ़ा, बढ़ता बढ़ता तलवार लेकर कुफार के जमघटे में जा निकला। उलमा कराम ने लिखा है एक नहीं दो नहीं 80 के करीब बदन पे जख्म आ गए, सारा बदन कट गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मैदान जिहाद में। हुजूर के दिल में भी ये बात है कि वो तो बेचारा शादी में लगा हुआ होगा, मैंने पैसे दिलवाए, मैंने मंगनी कराई, मैंने रजामंदी कराई, वो तो करीब शादी में लगा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम लेकर पूछा है। अल्लाहु अकबर। और मुसलमानों, उन जवानों के कितने बड़े मुकद्दर होंगे जिनको हुजूर याद फरमा रहे हैं। फरमाया जुलैबीब कहां है? जवाब मिला मैदान जिहाद में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, आखिरी वक्त है।
बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। बेशुमार जख्म है, निडाल हुआ पड़ा है, आखिरी वक्त है। उलमा ने लिखा है सारे बदन पे इतने जख्म आए, पहचाना नहीं जाता था, सुनाना नहीं जाता था। बहन ने उंगलियों के पोरों से पहचाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। आवाज लगी, हुजूर ने पूछ लिया कहाँ है? जवाब दिया मैदान जिहाद में पड़ा है, सबसे आगे होके लड़ा है। फजुरिहत जुरहन शदीदा, शदीद जख्मी पड़ा है। और देखो इसका मर्तबा, अरे मरते तो तुम्हारे सामने भी हैं। 36 आदमी मोटरों के एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, औरतों के मामले में कत्ल हो रहे हैं, दौलत के बारे में कत्ल हो रहे हैं, दुश्मनियों में कत्ल हो रही हैं। इस नौजवान का मुकद्दर देखो। हुजूर करीम ने फरमाया जल्दी करो, उसको उठा के लाओ। यूं जमीन पे आप तशरीफ फरमा हो गए और सहाबी को उठा करके सहाबा लाए हैं। रहमत वाली गोद फैला दी, झोली फैला दी, जख्मी सर सहाबी का अपनी रहमत वाली झोली में रख लिया। और मुसलमानों कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई कोठी में मरेगा, कोई बंगले में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह वाले, तेरे मुकद्दर पे तू आखिरी सांस हुजूर की रहमत वाली झोली में तोड़ रहा है। और यूं लिखा है कि बेहोश पड़ा था, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के रखा ना तो होश आया थोड़ा सा, यूं हुजूर का दीदार करके मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करने लगा मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी कायनात आबाद हो गई, मेरा दीन दुनिया ठिकाने लग गया। और पूछा कैसे? कहता मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। काली कमली वाले मेरी तमन्ना थी रुखे अनवर तेरा हो, दीदार करता हुआ आखिरी वक्त में चला जाऊं। रहमत वाली गोद में दम तोड़ा है। और रिवायत में मौजूद है, उलमा से पूछ ले। अदब देखो, अदब आज तुम्हें कुरान का अदब नहीं, दुरूद शरीफ का अदब नहीं, उस नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जिस नबी के जिस्म मुबारक पे कभी ये मक्खी सारी जिंदगी में ना बैठी। इतना पाकीज़ा, इतना मुनज़्ज़ा, इतना मुक़द्दस, इतना मुताहर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और जिसके पसीने की खुशबू पे दो जहान का इत्र कुर्बान कर दो। तुम्हें क्या मालूम है कि क्या हैसियत है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आपने सींगी लगवाई, आजकल वो इलाज खत्म हो रहा है। जैसे जलमा जोक लगवाते हैं, सींगियां भी लगवाया करते थे पुराने जमाने में। तो वो खून निकला, एक प्याले में जमा किया गया, एक जवान को दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जवान को, इस खून को ऐसी जगह फेंकना, मेरा खून है, जहां किसी का पैर ना आए, बेअदबी ना हो, ऐसी जगह डाल के आना। वो गया और थोड़ी सी देर के बाद जल्दी से लौट के आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डाल आया कि जी हाँ। तो जल्दी आ गया कि वैसी कैसी जगह तो फेंक के नहीं आया, बता कहां डाला है?
عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا؟ احد والے دن، جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی، ام عمارہ۔ لوگ کہنے لگے دادی لا جا کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا۔ اسی میدان میں، اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا۔ کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا۔ رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا۔ ہر ایک سے کہتی آ لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں، او لشکر والوں، او مدینے والوں، او مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی۔ سبحان